جب حکومت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، جب موت بھی غائب تھی اور روح نکل چکی تھی اور ڈر ابھی زندہ تھا، جس کا خوف ابھی زندہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ آخری حکومت عطا کی جو کہ کسی کو نہیں مل سکی، یہ سلطنت میرے رب کی نشان، اللہ نے ان کو سب سے طاقتور حکومت عطا کی، مگر آج وہ اپنے احساس سے حکومت کی ایک دیوار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ ٹھہراؤ تھا جو ایک وفات کے بعد آنکھوں میں آتا ہے۔ ان کا جسم بے جان، مگر ان کا حکم آج بھی زندہ تھا۔ کوئی انسان یہ جان نہ پایا کہ موت اس شان و شوکت والے بادشاہ کو کب چھو کر گزرے۔ مگر ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے، جن کو وہ حکم دیتے تھے، جو ڈر کا شکار تھے، وہ تھے جنات۔ آگ سے بنے ہیں مگر ان کی ایک نظر ہمیں راکھ کر سکتی ہے۔ کام جاری رکھو، بادشاہ کی نظر ہم پر ہے۔ انہیں علم تھا کہ سلیمان کی ایک نگاہ، ایک آہ انہیں شدت کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ زنجیریں تب تک نہیں کھلیں گی جب تک حکم سلطانی رہے گا۔ ان کے کان سلیمان علیہ السلام کی جانب لگے تھے اب بادشاہ نے ہمیں پکارا ہے کہ کہیں وہ ہمیں پکار نہ لے، اللہ سورہ سبأ میں فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے لیے تپے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جن ہمارے حکم پہ ان کے لیے کام کرتے تھے، اور جو بھی ان میں سے نافرمانی کرتا وہ ان کو ہم آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ جن جو خود کو علم غیب کہلواتے تھے، آج وہ گمان کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے۔ گئے دینوں سے ہلے نہیں، کیا وہ ہمیں آزما رہے ہیں؟ وہ جانتے تھے اگر وہ اپنی جگہ سے ایک جگہ بھی ہلے تو ان پہ وہ عذاب نازل ہوگا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کب ختم ہوگا یہ کام؟ ہم تھک چکے ہیں۔ زمین کی گہرائی سے نکل کر آسمان کو چھونے والی دیواریں صرف اور صرف مردہ بادشاہ کے خوف سے بنائی جا رہی تھی۔ کیا اس سے زیادہ مذاق موت نے کسی کے ساتھ زیادہ کیا ہوگا؟ مگر آخر کب تک؟ اللہ نے اس راز کو فاش کرنے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کو بھیجا، ایک ننھی سی دیمہ جو موت کا راز دھیرے دھیرے کھا رہی تھی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو سلولی کمزور کری جا رہی تھی، اور جن خوف کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے پسینے میں لت پت خوف کے مارے کام کرے جا رہے تھے۔ اور یہی لفظ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے جب ان پہ موت کا حکم نافذ کیا تو ان کو کسی چیز نے ان کی موت کی خبر نہ دی سوائے اس دیمک کے جو ان کے عصا کو کمزور کرے جا رہی تھی، وہ عصا جو سب سے بڑی حکومت کا نشان تھا، جس کا ٹوٹنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ آخر کون سا راز تھا، ایسی کون سی داستان تھی جسے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی موت سے اتنا بڑا سبق دے جا رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے تھے داؤد علیہ السلام کے گھر، اور جب وہ جوان ہوئے تو اللہ سے انہوں نے وہ مانگا جو آج تک کسی نے نہیں مانگا تھا۔ اللہ میرے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دے اور مجھے وہ سلطنت دے جو آج تک کسی کو نہ ملی ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور صرف انسانوں پہ نہیں، جنوں پہ، پرندوں پہ اور ہوا پہ بھی قابو کا اختیار دے دیا۔ ہوا کو حکم، پرندوں سے بات، یہ خوبصورت انعام جنات کے لیے سنگین عذاب اور مگر جنوں کے لیے یہ حکومت اتنی خوفناک کیوں تھی؟ جنوں کو اس بادشاہ کے لیے کام کرنا تھا جو ان کی آگ کی فطرت کو جانتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو بڑے بڑے محل اور عبادات کی جگہ اور ممبر بنانے کا حکم کا پابند دے دیا۔ یہ وہ تخلیق تھی جن کو صرف طاقتور جن ہی بنا سکتے تھے، جو خود کو آگ سمجھتے تھے وہی اس آگ کے عذاب میں کام کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار آگ کے قید خانے سے کم تھا؟ ان کے بدن پر اس عذاب کی کیا نشانیاں تھیں جس کے ڈر سے وہ دن رات کام کرتے تھے؟ ان جنہوں نے وہ محل بنائے
وہ ڈیزائن بنائے جو کہ آج کا انسان اس دور کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے تانبے کے ہاؤس ٹینک بنائے جن میں چھوٹی سی کشتیاں بھی چل سکتی تھی۔ ان کی ہر دھمک اور آہ سلیمان علیہ السلام کی عظمت بیان کرتی تھی۔ ان کا یقین تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو موت کبھی چھو نہیں سکتی۔ ان کو لگتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اگر مر گئے تو ہم آزاد ہو جائیں گے، تو انہوں نے ان کے ڈر کو اپنا امر بادشاہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ چپ چاپ ایسے کام کرتے رہے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ سکیں۔ جب جنات محل بناتے تھے کیا وہ آپس میں چھپ کے یہ بات کرتے تھے؟ کیا ہمارا بادشاہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے ان سے یہ راز کیوں چھپایا؟ کیا وہ ان کو علم غیب سے شرمندہ کرنا چاہتے تھے؟ اور صرف جن نہیں، ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں تھی۔ اللہ قرآن میں تو ہم نے فرماتا ہے، ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا حکومت تھی ان کی۔ اس حکومت میں ایک صبح کا سفر بھی 1 مہینے کا تھا اور ایک شام کا سفر بھی 1 مہینے کا تھا۔ اس عظیم حکومت میں وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے پابند تھا، مگر اس عظیم حکومت میں ایک دن ایک چھوٹا سا پرندہ وہ غائب ہو گیا۔ اور اس ایک پرندے کا غائب ہونا دنیا کا رخ بدل دینا تھا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کی نگرانی کی۔ اگر ان کی نظر ایک خاص پرندے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا، کیا وہ باغیوں کے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا غصہ شدت کر گیا۔ اس کے پاس کوئی وجہ نہ ہوئی تو اس کی پرواز ہمیشہ روک دی جائے گی۔ ایک معمولی سا پرندے کا غائب ہونا اتنی بڑی سزا؟ حدود کا غائب ہونا ایک عام بات نہیں تھی، یہ ایک سسٹم کا ٹوٹنا تھا جو سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ رہی تھی بات۔ حدود حاضر ہوا اور اس کی رپورٹ سے حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے۔ میرے سلطان، میں صدیوں پرانی ایک بستی سے آپ کے لیے خبر لایا ہوں۔ وہاں کی ملکہ بلقیس ایک عظیم تخت میں بیٹھی ہے اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے۔ اس حدود کی بات میں کتنی سچائی تھی؟ کیا وہ جانتا ہے وہ کتنے بڑے راز کو فاش کر رہا ہے؟ کس نے سوچا تھا اس پرندے کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پیغام بھیجیں گے؟ پھر سلیمان علیہ السلام نے بغیر کسی وقت ضائع کیے ایک خط لکھا۔ یہ خط اس زمانے کا سب سے عظیم پیغام تھا جو سیدھے راستے کی دعوت دیتا تھا۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے النمل میں فرمایا کہ بلقیس نے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، خاموش ہو جاؤ، میری جانب ایک ایسا خط آیا ہے جو کہ عام نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے دربان اور اس مشورہ لیا اور انہوں نے کہا، کسی سلیمان کا ڈر نہیں، ہم قوت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ملکہ یہ جانتی تھی کہ بادشاہ صرف طاقت سے نہیں بلکہ خوف اور عظمت سے حکومت کرتا ہے۔ اور بلقیس نے ایک آزمائش کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار قیمتی تحفے بھیجے تاکہ ان کا اندازہ کیا جا سکے، اور انہوں نے ٹھکرا کہا، دی۔ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ واپس جاؤ اپنے تحفے لے کر اور اپنی ملکہ سے کہو یہاں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے ملکہ بلقیس وہاں پہ پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک حیرت انگیز سوال کیا، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کر میرے سامنے حاضر ہو۔ اور
پھر اس چیلنج کو سن کر سب سے پہلے ایک عفریت جن کھڑا ہوا۔ جنس میں سے ایک عفریت بولا، اے بادشاہ، میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں۔ عفریت جنات میں سب سے طاقتور اور شیطان صفت والا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا وہ ایک لمحے میں ہزاروں میلوں دور سفر کر لے گا کہ اس دعوے میں گھمنڈ اور غیب کا گم۔ وہ جن جو کل تک سلیمان علیہ السلام کے نام سے بھی کانپ رہا تھا، آج وہ بڑے غرور سے کہہ رہا تھا کہ ہاں کوئی میری رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، یا وہ کسی کو چیلنج دے رہا تھا اس دربار میں؟ اگر عفریت جن کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس سے پہلے کہ سلیمان اپنی جگہ سے ہلتے، ایک شخص کھڑا ہوا جس کی طاقت کا راز عفریت جن نہیں جانتا تھا۔ جس شخص کے پاس کتابی علم تھا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اب آپ حکم کریں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا۔ اس شخص نے اللہ کے ایک اسم وظیفے کی دعا کی اور ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس آسمان سے نیچے سلیمان علیہ السلام کے پیروں میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہ شخص کون تھا؟ وہ کون سی کتاب تھی؟ وہ کون سا اسم الہی تھا جس نے جنات کے غرور کو توڑ کے رکھ دیا؟ بلقیس آئی، اس نے تخت بلقیس دیکھا اور وہ حیران ہو کے سمجھ گئی۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ پہ ایمان لے آئی۔ پوری دنیا میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت مکمل ہو چکی تھی اور کوئی بادشاہ ان کی طاقت کے برابر بچا نہیں تھا، مگر اس شان شوکت کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز۔ جنات کو ابھی لگتا تھا کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، مگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو وہ اتنی دیر تک کبھی کام نہ کرتے۔ مگر وہ دیمک جو اس راز کو بہت جلد توڑنے والی تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا سوچا ہوگا؟ کیا انہوں نے جنات کو سبق سکھانا تھا؟ کیا انہوں نے ان کو شرمندہ کرنا تھا؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے جو انہوں نے موت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ایک سنگین امتحان میں؟